آپ کے اعوذ لیے باللہ من ایزی ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی کنیز فاطمہ میرے لیے کیا آسان ہے ایزی ہے. دیکھیے میں نے ایزی اگر ہے تو اسے لکھوایا بھی تو آپ کو اتنا ہی سمجھایا, اتنا ہی آپ کو ایزی کر کے لکھوایا, اردو میں لکھوایا. یہ بھی نہیں کہ چلیے فارسی میں میں نے لکھوا دیا, فارسی میں پڑھا دیا, اردو میں لکھوایا اور اردو میں پہلے سمجھایا, لکھوایا بعد میں پہلے سمجھایا. ایک منٹ, تو پہلے میں سمجھاتا ہوں پھر لکھواتا ہوں. آپ نے دیکھا ہی تھا کہ ادغام کی بحث جب شروع ہوئی تو ادغام کے معنی پہلے کیا بتایا, داخل کرنا. داخل کرنا لغت میں, اور داخل کرنے کا مطلب کیا ہے, اب ایسے اصطلاح میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے, ایک حرف کو دوسرے میں. کتنا ہارڈ بات ہے بتائیے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے میں, کہ پہلے دو ایک جیسے حرفوں میں سے پہلے والے کو مٹا کر کاٹ کر دوسرے والے کو تشدید دے دینی ہے. کتنا ہارڈ ہے کا, بالکل نہیں. کب ہیں ادغام کی قسمیں, یا تو واجب ہے ادغام, ٹھیک ہے, یا ادغام جائز ہے, ٹھیک ہے, یا آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو, جی آ رہی. یا ممتنع ہے. ادغام یا واجب ہے یا جائز ہے یا ممتنع ہے. پہلے تو ادغام کے موارد بتائے تھے میں نے آپ کو. ادغام کے موارد کتنے بتائے تھے, دو بتائے تھے. مماثل, مماثل حروف میں, مماثل حروف میں, متقارب حروف میں, متقارب حروف میں. اور آپ کو بتایا تھا مماثل حروف جو ایک جیسے ہیں, جیسے مرہ میں دو رے ایک جیسے ہیں, مددہ میں دو دال ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, مرہ میں دو رے ایک جیسے ہیں, تو اسے کہتے ہیں مماثل, جیسے مددہ. اور متقارب کسے کہتے ہیں, جو یا تو مخرج میں قریب ہے یا صفت میں قریب ہو. پھر مماثل حروف میں ادغام کب ہے, ادغام مماثل حروف میں ادغام واجب کب ہے, مماثل جو حروف ہیں ان میں واجب کب ہے ادغام, دو مقام گنائے تھے. پہلا دونوں, پہلا ساکن دوسرا متحرک, پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو, پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو. بس میں کوڈ ورڈ لکھوا رہا ہوں, ساکن دوسرا متحرک, یا دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا جائز التسکین ہو, سکون دینا جائز ہو. جائز التسکین کب ہوتا ہے, یعنی سکون دینا اسے جائز کب ہوتا ہے, ساکن کرنا جائز کب ہوتا ہے, جبکہ خود مدغم فی نہ ہو. جیسے یہ ہے مددہ, مددہ. اب یہ دال جائز التسکین نہیں ہے, اسے سکون دینا جائز نہیں ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے, کیوں, کیونکہ خود یہ آلریڈی مدغم فی ہے, خود اس کے اندر ایک حرف داخل آلریڈی ہوا ہوا ہے. یہ تو یہاں پر یہ جائز التسکین نہیں ہے. یا یہ کہ بولیے کلمے کا پہلا حرف نہ ہو, پہلا حرف دو ایک جیسے حرفوں میں سے پہلا حرف کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. اب یہ دیکھیے اگر آپ اس میں ادغام کر دیں گے تو پڑھیں گے کیسے, پڑھیں گے کیسے, لہذا یہ جائز التسکین سکون دینا اس کو, اور یہاں پہ اس میم کو پہلے والے کو جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ دو حرف اگر متحرک ہے تو پہلے والے کو ساکن کر سکتے ہیں, تو ساکن کر سکتے ہیں, تو ادغام کرنا واجب ہے. مگر پھر بھی ایک شرط ہے یہاں پہ, واجب ہونے میں بھی ایک شرط ہے. واجب ہے ادغام, لیکن شرط یہ ہے کہ ادغام کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ادغام کی دونوں شرطیں پائی جانی چاہیے, پہلا ساکن دوسرا متحرک, یا دونوں ساکن متحرک ہوں تو پہلا کو ساکن کرنا جائز ہو تو ادغام واجب ہے. پھر بھی ایک شرط ہے, بتائیے کیا شرط ہے جی, پھر بھی ایک سبھی کا کیا شرط ہے کہ ادغام کرنے کی وجہ سے, جیسے قویلا تھا, قویلا, 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 ضاربا یضارب مضاربہ, قابلا یقابلو, تو یہ قابلہ تھا, کیا تھا یہ, باب مفاعلہ کا ماضی. معلوم کیا ہے, ماضی معلوم قابلہ. مجھول کیجئے, ما قبل آخر کو کسرہ دیا, اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ دینا ہے, تو الف سے پہلے ضمہ دشوار ہوتا ہے, اس کی واو سے بدل دیا, کیا بنا, قویلا. تو یہ قویلا اصل میں کیا ہے, باب مفاعلہ کا ماضی
مجہول ہے. مجہول ہے. ادغام دیکھیے دونوں دو بھاگ ایک جیسے ہیں, پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے, تو اس کا مطلب واجب ہے ادغام, لیکن اس میں ادغام جائز نہیں ہے. کیوں؟ واجب ہونے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ ادغام کریں تو دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو. اب اگر آپ اس میں ادغام کر دیں, اس میں ادغام کر دیجئے, لیجئے ہو گیا قولا, قولا, تو باب تفعیل کیا ہے؟ صرفا یصرفو تصریف, صرفا یصرفو تصریف. باب تفعیل کا ماضی ہے قولا مثلا, ہے نہیں؟ ماضی کا کیا بنے گا؟ قولا. قولا. یہ قولا یہ قولا میں اشتباہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی ہو گیا. ادغام یہاں جائز نہیں ہے. شرطیں ہیں یہاں پر, یعنی یہ چیزیں ہیں, موارد ہیں ادغام کے, موارد میں سے ہے واجب, لیکن شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ادغام کی صورتیں ہونا ہی کافی نہیں ہے, واجب ادغام کی شرطیں پورا ہونا ہی کافی نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ اس کو ادغام کرنے سے گڑبڑ نہ ہو رہی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. تو مماثل حروف میں جو ادغام واجب ہے کب؟ جو ایک جیسے حرف ہے, پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو, یا دونوں اگر متحرک ہے تو پہلے والے کو سکون دینا جائز ہو. اب متقارب حروف میں کب ہوگا؟ متقارب حروف میں بھی دو جگہ ہے. کب؟ نون ساکن کے بعد یرملون, نون ساکن کے بعد یرملون, اور بولیے الف لام کا شمسی حروف میں, شمسی ہونا, حروف شمسی میں, شمسی. یہ متقارب حروف ہیں. ہو گئے موارد وجوب کے, مماثل حروف اور متقارب کے موارد. اب بتا دیا تھا آپ کو کہ کیا, کہ اگر یہ جائز التسکین ہے پہلا والا دو متحرک میں سے, تو دو مقام ایسے ہیں جن میں اس کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے. کب؟ جب اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو, حرف صحیح ہو, حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے. یم دو دو, یم دو دو, دونوں متحرک ہیں. پہلا والا جائز التسکین ہے کیونکہ نہ تو یہ مدغم فی ہے اور نہ ہی یہ کلمے کا پہلا حرف ہے. تو اس سے پہلے والا حرف صحیح بھی ہے, یعنی حرف علت نہیں ہے اور ساکن بھی ہے, تو لہٰذا اس کی حرکت اسے دے دیں گے. جب اسے دے دیں گے تو یہ ساکن بچا, اب ادغام کی شرطیں ہیں پوری, ادغام کر دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی جی. یہ واجب مقامات تھے ادغام کے, واجب مقامات. جائز کب ہے؟ جائز کب ہے؟ آپ کو میں نے مقامات گنائے تھے, یاد ہے نا؟ فعل مضارع مجزوم, فعل مضارع مجزوم یا امر کے 5 صیغے, 1 4 7 13, 14. وہ فعل جس کے آخر میں جزم ہوتا ہے, 5 صیغوں میں علامت جزم جس میں سکون ہوتی ہے, وہاں پہ ادغام مضاف کلمے میں جائز ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب بغیر ادغام کے لائیں گے یا تو, اور اگر ادغام کے لیے لائیں گے, ادغام کریں گے تو حرکت تو دینی پڑے گی دوسرے والے حرف کو, لہذا وہ عین الفعل کو دیکھ کر دی جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جائز مقامات کتنے تھے گنا دیے تھے نا میں نے آپ لوگوں کو, لکھوائے تھے. جی آغا کہاں تھے یہ؟ ایک تو یہ مضارع کے, مضارع مجزوم اور امر کے 5 صیغے, ٹھیک ہے, اور دو متقارب حروف کے اندر ادغام, دو متقارب حروف کے اندر ادغام, دو متقارب حروف میں ادغام. اب یہ واجب والا نہیں ہے, یہ جائز والا ہے. دو متقارب حروف میں ادغام, لیکن شرط یہ ہے کہ ادغام کی صورت میں اشتباہ نہ بیٹھ رہا ہو. کیا نہ ہو رہا ہو؟ بولیے. جیسے یہ ہم دو کی مثال دی تھی آپ کو, اس کی مثال دی تھی, کہا ہے کہ جیسے یتصاعدو کی مثال دی تھی, تفعل یتفعلو, تفعل یتفعلو, تو تے اور سواد دونوں متقارب حروف ہیں, لہذا تے کو سواد میں ادغام کر سکتے ہیں, تے کو سواد سے بدل کر. تے ہو جائے گی سواد, تو دو سواد ہو گئے, تو اب ہو جائے گا یسعدو, یسعدو. تو اب یہ یسعدو کر کے کسی اور کلمے سے اشتباہ نہیں ہو رہا, آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ وجوہ میں نہیں کر سکتے, کیونکہ جیم اور بے متقارب تو ہیں, لیکن اگر آپ جیم کو بے میں ادغام کر کے ایسے کر دیں گے وبا, تو یہ دوسرے کلمے سے اشتباہ ہوگا, لہٰذا یہاں جائز نہیں. تو دو جگہ جائز ہے. کہاں؟
کہاں کہاں جائز ہے؟ فعل مضارع مجزوم اور امر کے 5 صیغوں میں، اور یہاں ادغام جائز ہے، یہی تھا نا؟ جی جی ہم یہ واجب اور جائز ہم پڑھ چکے تھے۔ ممتنع کے بارے میں نے زبانی بتا دیا تھا آپ کو، پھر میں نے سوچا لکھوا دوں، جب اتنا کچھ لکھوایا آپ کہیں گے کہ سب کچھ کرنے کے بعد کسی بات ہی کیوں چھوڑ دی تھی؟ جی جی ادغام ممتنع، ادغام ممتنع منع ادغام، جہاں ادغام جائز نہیں ہے۔ کہاں کہاں جائز نہیں ہے؟ نمبر 1، آپ خود ہی سمجھتے ہوں گے بعض باتیں تو، جب دو مماثل یعنی ایک جیسے دو مماثل حروف میں دونوں متحرک ہوں یعنی دونوں پہ حرکت ہو، اور پہلے کی حرکت لازم ہو یعنی جائز التسکین نہ ہو۔ بولیے، اس کے لازم ہو یعنی جائز التسکین نہ ہو، جائز التسکین نہ ہو۔ مثلا ممدن میں دو ایک جیسے حرف میم اور میم دو ایک جیسے حرف ہیں، دونوں متحرک ہیں، لیکن پہلے والے کی حرکت لازم ہے، آپ اسے ساکن نہیں کر سکتے، لہذا ادغام جائز نہیں ہے۔ واجب ادغام یاد ہے نا کہ ایک پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یا اگر دونوں متحرک ہے تو پہلا جائز التسکین ہو، اور اگر جائز التسکین نہیں ہے تو ادغام جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام مٹا دوں، مثال یہ ہے جائز نہیں ہے ممدن۔ یا ایک اور مثال ہے، ایک اور دے دوں، کبھی آپ کہیں کہ ایک ہی مثال دونوں طرح کی دے دوں۔ مددہ جائز التسکین کب ہوتا ہے؟ جب دونوں حرفوں میں سے پہلا والا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو اور خود مدغم فی نہ ہو، اور اگر مدغم فی ہے پہلا والا یا کلمے کا پہلا حرف ہے پہلا والا تو ادغام جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہاں پر یہ دال جو ہے مددہ میں، یہ دال جائز التسکین نہیں ہے، اس کی حرکت لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خود مدغم فی ہے۔ مٹا دوں؟ دوسرا مقام جب دوسرا حرف، دیکھیں دوسرا حرف کا مطلب سمجھ رہا ہوں نا، بار بار لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، دو ایک جیسے حرفوں میں دوسرا حرف، بات ادغامی کی چل رہی ہے تو دو ایک جیسے حرف کی بات ہے، سمجھیے جب دوسرا حرف ساکن ہو، پہلے کی نہیں، دوسرا حرف ساکن ہو اور اس کا سکون کس وجہ سے ہو؟ ضمیر رفعی متحرک، حرکت والی ضمیر جو رفعی ہوتی ہے فاعل یا نائب فاعل کی، جیسے یمددنا، اور ماضی کی گردان مدد تم، مثال کے طور پر مدد تم۔ یاد ہے نا آپ کو کہ ماضی میں، جی بولیے چھٹا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مدد نہ لام الفعل کو ساکن کر کے نہ بڑھا دیتے ہیں، باقی لام الفعل ساکن کر کے تم بڑھا دیتے ہیں، لام الفعل کو ساکن کر کے تما بڑھا دیتے ہیں، لام الفعل کو ساکن کر کے تو بڑھا دیتے ہیں، لام الفعل کو ساکن کر کے، یہ سب ضمیریں لام الفعل کو ساکن کر کے بنائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر مرفوعی ہیں، متحرک ہیں، ان کی وجہ سے لام الفعل کو ساکن کرنا پڑتا ہے، لہذا اب یہ دو حرف ایک جیسے تو ہیں لیکن دوسرے حرف ساکن بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ساکن ہے تو امر میں بھی تو ہم نے کیا تھا، امر میں بھی تو ہم نے کیا کہا تھا؟ لے یمدود ساکن ہے دوسرا حرف، دیکھیے، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ اسے ادغام کر سکتے ہیں، یہی کہا تھا۔
جائز مقام یاد ہے، فعل مضارع مجزوم اور امر میں ادغام کے بغیر لیمدد بھی کہہ سکتے ہیں اور ادغام بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں لیمدا، لیمد، لیمدو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا حرف تو یہاں ساکن تھا پھر بھی ادغام ہو گیا، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا جب یہ دوسرا حرف ساکن ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کا ساکن اس ضمیروں کی وجہ سے ہے، ہونا ہی پڑے گا، اس لیے یہاں جائز نہیں ہے، وہاں جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو مقام، جب دوسرا حرف ساکن جی اور سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ہو، کی وجہ سے ہو۔ مثال یہ یمددنا مضارع کی مثال دے دی چھٹے ضرب کی صیغے کی، چھٹا اور 12ویں میں منع ہے نا مضارع میں، اور یہ ماضی کی مثال دے دی، جی منع ہے یہاں پر ادغام۔ دو مقام ہو گئے۔ تیسرا مقام، اس میں ثلاثی مجرد، آگے جا کے پڑھیں گے اس میں ثلاثی مجرد کے بارے میں۔ ایک ایسا اسم جو ثلاثی مجرد ہے، اس میں تین ہی حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، اس میں ثلاثی مجرد جس کا عین الفعل متحرک ہو، جس کا عین الفعل پر حرکت ہو، یا تو کہیے جس کا عین الفعل متحرک ہو، یا کہیے جس کے عین الفعل پر حرکت ہو، متحرک ہو، تو کیا ہوگا؟ ادغام جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تلل، 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 قلل، قلل، ٹھیک ہے، تلل، قلل، سرور، سرور، دیکھیے اس میں نہیں ہے، سب تین حرفی ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، تینوں اصلی ہیں، ثلاثی ہیں، اسم ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ عین الفعل کیا؟ ادھر لام، ادھر بھی لام، ادھر رے ہے، ٹھیک ہے، تو عین الفعل پہ حرکت ہے نہیں ہے، لہذا دیکھیے دو لام ہیں، یہاں بھی دو لام ہیں، یہاں دو رے ہیں، اس کے باوجود بھی ادغام یہاں منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس میں ثلاثی مجرد جس کا عین الفعل پہ حرکت ہو، اس میں ادغام جائز نہیں ہے۔ اور مثال دو، خلل، کافی ہے۔ خلل، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد اس میں عین الفعل پہ حرکت ہے، خلل، تو اس میں ادغام جائز نہیں ہے۔ کبھی آپ کہیں کہ ہم نے تو پڑھا ہے خل، خلا، وہ اس سے نہیں، وہ دوسرا ایک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی تلل کہتے ہیں بلندی کو، قلل کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، قلنے کہتے ہیں اس کی جمع ہے قلل، اور یہ سرور سریرتن کی جمع ہے، منہاج الادبیہ پڑھی ہوگی، سریرتن یعنی تخت، سریرتن یعنی تخت، بیڈ، جی اس کی جمع ہے سرور، سریرت کی جمع۔ تین مقام ہو گئے، مٹا دوں؟ جی چوتھا مقام جہاں پہ ادغام جائز نہیں ہے، آپ جب نحو پڑھیں گے اس نحو میں ایک آئے گا فعل تعجب، جب آپ نحو پڑھیں گے تو نحو میں ایک چیز آتی ہے فعل تعجب، وہ اس وزن پہ آتا ہے ہمیشہ، ما افعل، یا اس وزن پہ آتا ہے افعل بزیدن، افعل بہی، افعل بہی، ما افعل جو افعل ہے یہ فعل ہے، لیکن فعل متصرف نہیں ہوتا، اسے فعل جامد کہا جاتا ہے۔ یہ فعل تعجب ہوتا ہے، کیسے آتا ہے؟ ما احسن زیدن، زیدن، ما احسن زیدن، افعال فعل تعجب کہا جاتا ہے، تعجب کے لیے آتا ہے، ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے، زید کتنا اچھا ہے، تو ما یہ کہہ رہے ہیں چوتھا مقام یہی ہے، کون سا؟ فعل تعجب میں ادغام نہیں ہوتا، فعل، لیکن فعل نہیں، افعل کے، یہ افعل کے وزن پہ آتا ہے، اس لیے اسے افعال تعجب کہا جاتا ہے۔ افعال تعجب میں، افعال تعجب میں بھی ادغام جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اعزز بزیدن، اعزز بزیدن، ما یعنی افعل بہی کے وزن پہ دیکھیے، دو صیغے آتے ہیں اس کے، ایک ما افعل اور ایک افعل بہی، دیکھیے اعزز بزیدن، اعزز افعل کے وزن پہ ہے، دو زے ایک جگہ ہے نہیں ہے،
دو سے ایک جگہ ہے یا نہیں جی؟ لیکن ادغام جائز نہیں ہے کیونکہ پہلے تعجب ہے. کبھی آپ اعزا کر دیں، آپ اسے اعزز بزید، اعزز رہے گا، اعزا نہیں کر سکتے آپ اسے. ادغام جائز یعنی زید کتنا عزیز ہے. ٹھیک ہے؟ افعال تعجب میں ادغام منع ہے. کتنے مقام ہوگا؟ 4. پانچواں کیا ہے؟ پچھلے قواعد کے میم سین تے سے جی مستثنی شدہ، میم سین تے سے مستثنی شدہ مواد. کیا مطلب کوئی سمجھا اس بات کو؟ پچھلے قواعد کے مستثنی شدہ موارد جو پیچھے قواعد گزرے، وہ پیچھے جو ابھی ادغام کی جو پیچھے موارد گنے ہیں نا کہ ادغام واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے اشتباہ نہ ہو، دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو. مثلا قویلا کو اگر ادغام کر دے گا، قویلا باب تفعیل سے اشتباہ ہو جائے گا. تو وہاں جو جدا کیے گئے ہیں، جو جدا پچھلے قواعد کے جدا کیے ہوئے، پچھلے قواعد کے جو جدا ہوئے ہیں، پچھلے قواعد میں جن موارد کو جدا کیا ہے وہاں پر ادغام جائز نہیں ہے. وہاں پر ادغام مطلب قویلا ادغام جائز نہیں ہے، اشتباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یا جیسے دو متقارب حروف وجمع میں نہیں کر سکتے آپ، جیم کو بے میں ادغام وبا، دوسرے سے اشتباہ ہو جائے گا. تو 5واں مورد وہی ہے جو وہاں پہ جدا کر دیے گئے ہیں، مستثنی کر دیے گئے ہیں، وہ وہاں منع ہے ادغام. 6واں مقام ایک آپ جو آخری انہوں نے گنایا ہے، 6واں مقام ایک اور ہے، وہ سماعی ہے. سماعی یعنی بولیے بس انہوں نے استعمال کر دیا عرب والوں نے، عرب والوں سے سنے ہوئے سماعی موارد. کچھ موارد ایسے ہیں جن میں یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ادغام نہیں کیا اس کے اندر. جیسے قطط شعرہ، مٹا دوں، مثال یہاں دے دیتا ہوں. شعرہ، شعر کسے کہتے ہیں؟ بال کو کہتے ہیں نا. اس کے بال جی کیسے ہو گئے؟ اب دیکھیے پھر مت کہنا مذاق بنا نہیں. بعض لڑکیاں جب سو کے اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لڑکوں کے بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ بال لمبے رکھنے لگے، جب اٹھتے ہیں تو عجیب سے چپکے ہوئے گندے ہوئے سے ہو جاتے ہیں وہ بالکل. اس کے بعد اس قطط میں ادغام منع ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ عرب نے نہیں کیا. سمجھ میں آ گئے؟ 7واں اور مقام، 7واں بھی مقام ذکر کیا ہے بھائی، ہم سوچ رہے تھے 6 ہی. 7واں ایک مقام ہے ملحق. کچھ کلمات ایسے ہیں، ملحق کے معنی ہے ملانا، کچھ کلمات کو کچھ تبدیلی کر کے دوسرے کلموں سے ملایا جاتا ہے کہ اس جیسے بن گئے. ان ملحق کلمات کو جو کہاں میں آئے گی؟ خاتمے میں آئے گی، آخر میں جا کے. جیسے قردد ملحق کلمات میں منع ہے ادغام. جیسے قردد، دیکھیے 2 دال ایک جیسے ہیں لیکن ادغام منع ہے، یہ ملحق ہے، ملحق کیا گیا ہے. ہموار زمین کو کہا جاتا ہے قردد، یا الندد، شدید اور سخت کو کہا جاتا ہے الندد. یہ 2 دال ایک جیسے ہیں، ان میں ادغام منع ہے. یہ تو اسم کی بحث میں آخر میں بات آئے گی. بہرحال آپ صرف اتنا ہی رکھ کے یاد رکھ لیجیے بس کہ ادغام کی 3 موارد 2 ہیں، یا تو 2 مماثل حروف میں ادغام ہوگا یا 2 متقارب حروف میں ادغام ہوگا. اور ادغام 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو ادغام واجب ہے یا جائز ہے یا منع ہے.
دو مماثل ایک جیسے حروف میں ادغام واجب ہے کب؟ دو شرطیں ہیں. پہلا ساکن ہو دونوں میں سے، دوسرا متحرک و حرکت ہو، یا دونوں اگر متحرک ہے تو پہلے کو سکون دینا جائز ہو. مماثل یہ تو تھا واجب ادغام مماثل میں. متقارب حروف میں ادغام کب واجب ہے؟ الف لام حروف شمسی میں، یہی تھا نا. اور یرملون کا نون ساکنہ کا یرملون میں، یہ متقارب حروف میں ادغام واجب. جائز کہاں ہے ادغام؟ فعل مضارع مجزوم اور امر کے 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 اور بولیے دو متقارب حروف کے اندر ادغام جبکہ اسے ادغام کرنے سے دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو. یتصعدو سے ہم نے کر دیا تیف اسواد میں ادغام بن گیا یصعدو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں جائز ہے. دو ہو گئے متقارب. منع کب ہے؟ یہ ابھی 7 مقامات آپ کو گنا دیے. کہاں کہاں منع ہے؟ جن میں 3 4 تو آپ کے لیے آسان تھے بالکل. پہلا دو مماثل حروف کے اندر پہلے والے پہ حرکت ہو اور وہ حرکت لازمی ہو، جائز نون تسکین نہ ہو. دوسرا والا حرف ساکن ہو لیکن وہ سکون ضمیر رفعی متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہو. تیسرا ایک ایسا اسم جو ثلاثی مجرد ہو اور اس کا عین الفعل پہ حرکت ہو. قلل تلل. فعل تعجب میں ادغام نہیں ہوتا. 5واں مقام وہ مقامات جو پیچھے کے مقامات سے جدا کیے گئے ہیں کہ اگر آپ واجب ہے ادغام لیکن یا جائز ہے اگر واجب ہے لیکن اگر وہ ادغام کرنے سے کسی اور کلمے سے اشتباہ ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے، یا جائز ہے کسی جگہ ادغام کرنا لیکن یتصاعد دو متقارب حروف میں ادغام جائز ہے لیکن دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو. 5 مقامات ہو گئے. چھٹا کچھ سماعی کلمات ہیں جن میں انہوں نے عرب والوں نے ادغام کیا ہی نہیں ہے، قطعت ہے مثال کے طور پر. اور 7واں مقام کچھ کلمات ملحق ہیں جو دوسرے کلمے سے ملحق کیے جاتے ہیں، ان میں بھی الندد ہے، کردد ہے، اس میں ادغام انہوں نے جائز یعنی ادغام ان میں جائز نہیں ہے. دیکھیے کئی دن سے یہ ادغام کی بحث چل رہی ہے. روز تھوڑا تھوڑا بھی یاد کیا ہوگا تو اتنا بار میں نے ہر روز یہ نہیں کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھایا، شروع سے بتایا شروع سے. تو کلاس بھی اگر مستقل آئے ہوں گے تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. آئیے آمنہ شیخ ہیں، کنیز فاطمہ ہیں، سبیکہ اور سیدہ فرین. معصومہ میم آئی تھی لیکن چلی گئی. اور کون آیا تھا چلا گیا؟ سیدہ فرین کا نام ٹھیک ہے. اب جلدی یہ ہے یہاں سے بتا دوں. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو پڑھا دی مضاف کی کہ فعل مضاف ہم نے بات پڑھ چکے. مضاف اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل یا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہو. لیکن عربی زبان میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہو. اسم مل جائے گا آپ کو ممدن میں 2 میم شروع میں ہے، فاعل فعل اور عین الفعل. لیکن فعل آپ کو کوئی نہیں مل سکتا جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضاف فعل اگر مضاف ہوگا تو ہمیشہ جب ہی ہوگا جب عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہو. مدہ فرا، دیکھیے دال اور دال عین الفعل لام الفعل، فرارا میں عین الفعل لام الفعل. جہاں بھی دیکھیں گے فعل ایک ہی صورت ہے مضاف کی، اس کی کیا؟ اس کے عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ 2 ایک جیسے حال ہو. ٹھیک ہے. لہذا فعل مضاف جو منحصر ہے فقط اسی فعل کو کہتے ہیں جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہو. جیسے مددہ میں عین الفعل لام الفعل ایک جیسا، صددہ جسے صدہ عین الفعل لام الفعل ایک جیسا ہے. اب یہ آپ نے جیسا کہ مقدمے میں آپ پڑھ چکے، بتایا جا چکا کہ فعل مضاف میں ادغام ہوتا ہے، لیکن ادغام بعض فعل میں واجب، بعض میں جائز، بعض میں ممتنع. بتایا تھا کہ فعل ماضی میں 5 صیغوں میں ادغام واجب، باقی میں جائز ہے، وہ ممتنع ہے، باقی میں ممتنع ہے. کیوں 5 میں واجب ہے؟ اس لیے کہ دوسرا حرف متحرک ہے اور حرف اول جائز التسکین ہے. مددہ میں دوسرا حرف پہ حرکت ہے اور پہلا والا جائز التسکین ہے. باقی میں ممتنع ہے. کیوں اس کا دوسرا حرف ساکن ہے اور اس کا ساکن ضمیر رفعی متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہے. مددنا. پھر یہ گردانیں دکھا دی، مدہ مدو. پھر فعل مضارع کے لیے کیا بتایا تھا؟ 2 صیغوں میں منع ہے، 6 میں اور 12ویں میں. کیوں منع ہے؟ وہی وجہ کہ دوسرا حرف دونوں میں سے ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ہے. یمددنا. ٹھیک ہے جی.
اور منع کیوں جائز واجب کیوں ہے؟ وہی کہ دونوں میں سے دونوں متحرک ہیں، پہلا جائز التسکین ہے لہذا واجب ہے۔ فعل امر میں آپ کو بتایا تھا 1 4 7 13 14 میں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جیسا کہ آپ نے مقامات دیکھے کہ فعل مضارع مجزوم اور امر میں 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے، بغیر ادغام کے بھی لا سکتے ہیں، لیمدود اور ادغام بھی، لیکن ادغام جب کریں گے تو دوسرے حرف کو حرکت دینی پڑے گی۔ وہ حرکت اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں، یمدو لیمدا لیمدے لیمدو، اور اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہے فرا صدا لیسدد نہیں لیفرا لے تو عین الفعل پہ کسرہ ہے یہاں تو آپ لیفرر کہیے بغیر ادغام کے، اور اگر ادغام کریں گے تو 2 ہی حرکت دے سکتے ہیں، لیفرا لیفررے، ضمہ نہیں دے سکتے۔ اور جہاں منع ہے 2 صیغوں میں وہ وہی وجہ ہے کیوں منع ہے چھٹے اور 12ویں میں، کیونکہ 2 حرف ایک جیسے حرف میں دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ہے، لیمددنا لتمددنا۔ اور باقی جگہ جہاں واجب ہے وہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ دونوں حرف متحرک ہیں، پہلا جائز التسکین ہے۔ یہ ہماری مضاف کی پوری ختم ہو گئی، کچھ نقطے ہیں جو آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل